إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لما أسري بي إلى السماء رأيت على العرش مكتوبا: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات اللہ رب العزت بحق محمد وآل محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق نبی جل العال بحق ائمہ اہل بیت علیہ السلام اس مجلس کو، اس ذکر کو، ہماری ہم سب کی مرحومین تمام شہداء ملت اور بالاخص اس مجلس کا اہتمام کرنے والے مومنین کے مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے. اللہ رب العزت بحق ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی. نہایت اختصار کے ساتھ وقت بہت تھوڑا رہ گیا، مجھے بھی پہنچنے میں دیر ہوئی. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ذات ہدیت نے، اس کریم اللہ نے، مہربان خالق نے، رحمان و رحیم پروردگار نے اس عارضی اور فانی دنیا میں ہمیں باوقار، باعزت، سربلند، کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اور اس معاشرے میں سر اٹھا کے جینے کے لیے حسین عطا فرمایا. اللہ رب العزت کا اس نعمت کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. خالق کائنات نے حضرت انسان کی رہبری اور ہدایت کے لیے 1,24,000 نبی بنائے، ان میں 313 رسول بنائے، رسولوں میں 5 اولي العزم بنائے. ختم نبوت کے بعد اللہ نے 12 امام بنائے. اللہ نے ہم پر احسان ہی کیا، ان سارے ہادیوں میں اللہ نے حسین ایک بنایا.
جلدی آپ کی جان چھوڑ دیں گے، لیکن حکم حاکم مرگ مفادات، حکمایہ اجازہ تھوڑی گفتگو شاید لمبی ہو جائے۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں حسین عطا فرمایا۔ حسین ابن علی رہبروں کی تاریخ میں اس عظیم پیشوا کو کہتے ہیں اگر ایک بندہ ساری رات جنت اور جہنم کے درمیان پھرتا رہے، ایک طرف جنت، ایک طرف جہنم، ایک طرف دنیا، ایک طرف آخرت ہے، ساری رات سوچتا رہے میں ادھر جاؤں یا ادھر، صبح حسین کے دروازے پہ آ جائے، حسین اسے حور بنا دیتا ہے۔ حسین اس کریم ہستی کو کہتے ہیں۔ اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا ہے، اللہ نے ہمیں حسین عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کی ہدایت کے لیے بنائے گئے رہنماؤں میں ایک عظیم رہنما کا نام حسین ابن علی۔ حسین ابن علی اس ہستی کو کہتے ہیں جس پر سارے رشتے ناز کرتے ہیں۔ بہت بڑی ہستی، سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ کے گھر میں تشریف فرمائے، امیر المومنین بھی تشریف فرمائے۔ بہت سارے بعد کے حالات جو سید الانبیاء کے بعد پیش آنے تھے، پیغمبر گرامی اسلام نے امیر المومنین کو بیان کیے۔ ظاہر ہے وہ سارے حالات سن کے تھوڑا سا طبیعت میں اضمحلال کا پیدا ہو جانا فطری بات تھی۔ حسین ابن علی کے بابا کو تھوڑا سا مغموم دیکھ کے پیغمبر نے فرمایا، یا علی، اللہ نے 3 چیزیں تجھے ایسی عطا کی ہیں جو اللہ نے مجھے بھی نہیں دی۔ اللہ نے 3 نعمتیں تجھے ایسی عطا کی ہیں جو اللہ نے مجھے بھی نہیں دی۔ یا رسول اللہ وہ کون سی 3 نعمتیں؟ فرمایا، یا علی، جیسا سسر تجھے ملا ہے مجھے نہیں ملا۔ یا علی، جیسی زوجہ تجھے ملی ہے ویسی مجھے نہیں ملی۔ یا علی، جیسے بیٹے تجھے ملے ہیں ایسے مجھے نہیں۔ بہت بڑا اعزاز ہے حسنین شریفین کا بیٹا ہونا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ ایسا رشتہ ہے، سارے رشتے جس پہ ناز کرتے ہیں۔ ہمارے ملک کے بہت بڑے محقق عالم دین ہیں، بدقسمتی سے آپ کی مجالس میں نام لینا اتنا آسان نہیں اس کا۔ اپنی ایک تحقیق میں لکھتے ہیں، پیغمبر تشریف فرمائے، امیر المومنین تشریف فرمائے، جناب امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی گود میں بیٹھے ہیں، پیغمبر اپنے بیٹے سے پیار کر رہے ہیں، کبھی ہونٹ چومتے ہیں، کبھی سر کو بوسہ دیتے ہیں، کبھی رخساروں پہ بوسہ دیتے ہیں۔ امیر المومنین نے دیکھا پیغمبر امام حسین علیہ السلام کو پیار کر رہے ہیں، پیغمبر سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو مجھ سے زیادہ محبت ہے یا میرے حسین سے؟ یہ کوئی چھوٹا سوال نہیں ہے، علی حیدر کرار سوال کر رہے ہیں، پیغمبر گرامی اسلام سے پوچھ رہے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کو مجھ علی سے زیادہ محبت ہے یا میرے حسین سے زیادہ محبت ہے؟ حسین نے اپنے نانا کی گود چھوڑی، اپنے بابا کے سامنے آ کے کہا، بابا جان، میرے نانا کو اس سے زیادہ محبت ہوگی جس کے نسبی کمالات زیادہ ہوں گے۔
پیغمبر کرام اسلام نے کہا میرے لال پتہ ہے کس سے مفاخرہ کر رہے ہو، کس سے فخر میں مقابلہ کر رہے ہو؟ کہ جی نانا جان مجھے پتہ ہے میں اپنے بابا سے کہہ رہا ہوں۔ پیغمبر نے کہا یا علی ذرا اپنے فضائل سناؤ۔ یہاں میں مجالس میں کہتا ہوں عرب کے بدوؤں کے سامنے مسجد کوفہ کے منبر پر خطبہ پڑھنا آسان ہے، نبی کے سامنے علی کا اپنا قصیدہ پڑھنا، پیغمبر کے سامنے علی حیدر کرار نے اپنے فضائل کی داستان بیان کرنا شروع کی کہ میرے لال میں امیر المومنین، میں امام المتقین، میں یاسر الدین، میں قسیم النار والجنہ، میں صاحب لواء الحمد، میں ساقی کوثر، میں فاتح خیبر، اپنے فضائل کا ایک لمبا قصیدہ پڑھ کے آیا بھی قصیدہ پڑھ رہے تھے۔ حسین آگے بڑھے کہ بابا ٹھہر جاؤ، یہ میرے بابا کے فضائل ہیں، ذرا اپنے بابا کو پڑھو۔ یہ تو میرے بابا کے فضائل ہے نا، ذرا اپنے بابا کے فضائل پڑھو۔ باپ نسبی کمالات کے ہیں نا، بابا سن، میرا نانا نبیوں کا سردار، میرا بابا ولیوں کا سردار، میری ماں کائنات کی عورتوں کی سردار، میں اور میرا بھائی جوانان جنت کے سردار، کائنات کی ساری سرداریاں جس کے چوکھٹ پہ رک جائے اسے حسین کہتے ہیں۔ حسین عظیم ہستی کا نام ہے، حسین بہت بڑی ہستی کا نام ہے۔ نانا جس پہ ناز کرے، یہ کہنا بہت آسان ہے، نانا کہے حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم نے مجالس میں سن کے نعرہ لگا دیا اور گھر چلے گئے، کبھی غور کیا کرو اس کا مفہوم کیا ہے۔ علامہ علی نقی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں، ایک ہوتا ہے وجود، ایک ہوتی ہے بقا، ایک ہوتا ہے کسی شے کو عدم سے وجود میں لانا، ایک ہے کسی موجود کو باقی رکھنا۔ وجود اور ہوتا ہے، بقا اور ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے، حسین منی و انا من الحسین، حسین کا وجود مجھ سے ہے، میری بقا حسین سے ہے۔ اگر نانا نہ ہو تو ظاہر ہے پھر نواسہ دنیا میں نہیں آ سکتا نا۔ حسین کا وجود پیغمبر سے ہے، اگر پیغمبر نہ ہونا تو حسین دنیا میں نہیں آ سکتے، لیکن اگر حسین نہ ہونا تو قیامت تک نبی کی نبوت کا کلمہ نہیں پڑھا جاتا۔ بہت بڑی بات کہی انہوں نے، ہر کوئی حسین اپنے وجود میں پیغمبر کا شکر گزار، پیغمبر اپنی بقا میں حسین کے شکر گزار، لیکن دیکھو کون کتنا کس کا شکر گزار ہے۔ 3 شعبان 4 ہجری سے لے کر 10 محرم 61 ہجری تک حسین اپنے وجود میں پیغمبر کا شکر گزار، اور 10 محرم 61 ہجری سے لے کے قیامت تک اپنی بقا میں حسین پیغمبر کا شکر گزار۔ حسین نے بڑا کام کیا، اس کام کو دیکھ کے پیغمبر کہہ رہے تھے حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ حسین ابن علی اس عظیم ہستی کو کہتے ہیں، پیغمبر فرماتے لما اسریا بی الی السماء، جب مجھے معراج پہ لے جایا گیا نا، جب میں راتوں رات معراج پہ پہنچا ہوں نا، تو رأیتو علی یمین العرش مکتوبا، میں نے عرش کے دائیں پائے پہ لکھا ہوا یہ جملہ دیکھا، عرش کی زینت تھا یہ جملہ، لکھا ہوا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ ہدایت کا چراغ ہے حسین، نجات کی کشتی ہے حسین۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ الیسا کلکم سفن النجات، تم سارے کے سارے نجات کی کشتیاں نہیں ہو؟
اکیلا حسین نجات کی کشتی ہے کہ آپ سارے نجات کی کشتیاں نہیں ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا ہیں تو سارے حسین، ہاں جو ہم سارے نجات کی کشتیاں، وَلَكِنَّ سَفِينَةَ الْحُسَيْنِ سَرِيعَةٌ وَمُحْكَمَةٌ، سب سے تیز اور مضبوط نجات کی کشتی حسین ابن علی۔ سب سے تیز، ذرا غور کرو، دنیا میں قافلے چلتے ہیں نا، قافلے چلنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قافلے کا سالار آگے آگے ہوتا ہے، قافلے والے پیچھے پیچھے، ایسے ہی چلتے ہیں، قافلے والا سالار آگے ہوتا ہے، قافلہ پیچھے چلتا ہے۔ حسین ابن علی وہ کریم سالار ہے جس کا قافلہ حسین سے پہلے جنت میں پہنچا ہے۔ حسین اس کریم کو کہتے ہیں جس کا قافلہ حسین سے پہلے جنت میں پہنچا۔ شاید میں سمجھا سکوں بھائی، یہ حسین ابن علی وہ اس عظیم ہستی کو کہتے ہیں۔ آپ جائیں حدیثیں پڑھیں نا، حدیثوں کی کتابوں میں کچھ حدیثیں ملتی ہیں، پیغمبر جیسی ہستی نے اپنے کچھ صحابہ کے بارے میں کہا یہ جنتی ہے، کہا نا، ملتی ہیں حدیثیں نا، عشرہ مبشرہ کے نام سے انہیں بشارت دی گئی، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ میں نے حدیثوں کو پڑھا، حدیثوں کی کتابوں کو پڑھا، میں نے بڑا غور کیا۔ میں بھی اس سے بات نہیں کر سکتا کہ یہ محکم ہے یا ضعیف ہے، یہ محکم ہے موثق ہے کہ نہیں، اس سے بات نہیں کرتا، مان لیتا ہوں پیغمبر نے کہا یہ بھی جنتی ہے، یہ بھی جنتی ہے، یہ بھی جنتی ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، پیغمبر بشارت دیتا ہے یہ جنتی ہے، حسین جنت میں مکان دکھاتا ہے۔ حبیب یہ تیرا مکان ہے، مسلم ابن حسجہ یہ تیرا مکان ہے۔ ہاں، حسین اس ہستی کو کہتے ہیں جو دنیا چھوڑنے سے پہلے اپنے صحابہ کو جنت میں گھر دکھاتا ہے۔ حسین بڑی عظیم ہستی، حسین ابن علی بہت بڑی شخصیت کا نام ہے۔ حسین صرف اپنے نبی کی شریعت کا محافظ نہیں، صرف نانا کی شریعت بچائی ہوتی نا تو معین الدین اجمیری یہ نہ کہتا دین پناہ است حسین، وہ کہتا ہے اسلام پناہ است حسین۔ اور کیا آپ نے، اس نے کہا دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ کیوں؟ بڑا سمجھدار آدمی تھا نا۔ اسلام ہے پیغمبر کی شریعت کا نام، دین چلا ہے آدم سے، شریعتیں بدلتی رہی ہیں، کوئی موسوی شریعت ہے، کوئی عیسوی شریعت ہے، یہ محمدی شریعت ہے، اسے اسلام کہا گیا۔ دین آدم سے چلا۔ اگر وہ لکھتا نا کہ دین پناہ کی بجائے لکھتا اسلام پناہ است حسین، تو معنی یہ ہوتا صرف نانا کی شریعت کو بچایا ہے۔ جب کہا دین پناہ است حسین، اس کا مطلب ہے آدم سے لے کے خاتم تک سارے نبیوں کی نبوت کے محافظ کو حسین کہتے ہیں۔ حسین نے سارے نبیوں کی نبوتوں کو بچایا، اور ہم گواہی دیتے ہیں ہر شب جمعہ۔ یہ مسجد ہے نا آپ کے ہاں ہے نا مسجد، جاتے ہو شاید، جایا کرو نا شب جمعہ، مولانا صاحب سے کہا کرو ذرا زیارت وارثہ پڑھ کے سناؤ نا۔ ہم ہر شب جمعہ کربلا کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ۔ ہم ہر شب جمعہ زیارت پڑھ کے گواہی دیتے ہیں حسین صرف نانا کا وارث نہیں، سارے
نبیوں نے جو وراثت چھوڑی ہے نا، اس وراثت کے وارث کو حسین کہتے ہیں۔ حسین عظیم ہستی کا، حسین ابن علی سارے نبیوں کا وارث۔ حسین ابن علی سے محبت، عقیدت، احترام، یہ تو ایمان کا حصہ ہے۔ غور کرنا تھوڑا، ایک عقیدہ سارے مسلمانوں کا، اس میں کسی کو اختلاف نہیں کہ پیغمبر کا احترام واجب، سید الانبیاء کا احترام ایمان کا حصہ ہے۔ سارے مسلمان، شیعہ ہوں، سنی ہوں اور کوئی بھی مسلک ہو، سب کا اس پر اتفاق ہے کہ پیغمبر کا احترام واجب، ایمان کا حصہ ہے۔ اختلاف اس میں ہے صرف پیغمبر کا احترام واجب ہے یا جو پیغمبر سے منسوب ہو جائے اس کا احترام بھی واجب ہے، اس میں اختلاف ہے۔ بعض لوگوں کا، ساروں کا نہیں، بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ صرف پیغمبر کا احترام واجب ہے، لیکن شیعہ اور اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، پیغمبر کا بھی احترام کرنا ہے اور جو چیزیں پیغمبر سے منسوب ہو جائیں اللہ بھی احترام کرتا ہے۔ چلو میں دو باتیں، دو دلیلیں دے دوں۔ اللہ احترام کرتا ہے ان چیزوں کا جو پیغمبر سے منسوب ہو جائے۔ اللہ آپ کو حج پہ لے جائے، اللہ آپ کو حج پہ لے جائے، جتنے تک تو آمین نہیں آکھنی نا، میں یاد ہے آمین تو کہا کرو یار، آمین پہ تو پیسے نہیں لگتے نا۔ نہیں، معصوم فرماتے ہیں دعا کرتے رہا کرو، میرا اللہ مجھے کربلا لے جا، میرا اللہ مجھے حج پہ لے جا۔ معصوم فرماتے ہیں بندہ دعا کرتا رہے، ساری زندگی نہ جا سکے، اللہ قیامت والے دن کربلا کے زواروں سے اٹھائے گا۔ کسی کا رکھتا نہیں ہے نا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ دعا کرو اللہ ہمیں حج پہ لے جائے، میرا اللہ لے جا۔ جب اس کی مصلحت نے تقاضا کیا جانا ہے، جب وہ بلائے گا نا تو اسباب بھی وہ مہیا کرے گا۔ تم کیوں گھبراتے ہو، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جب اس نے بلا لیا تو پھر وہ اسباب بھی اللہ آپ کو لے جائے۔ وہاں ایک شہر ہے مکہ، مکہ شہر، اللہ قرآن میں کہتا لا اقسم بہذا البلد، مجھے شہر مکہ کی قسم۔ کیوں قسمیں کھا رہا ہے میرا اللہ؟ تیرا گھر ہے، کعبہ ہے یہاں؟ نہیں۔ حجر اسود ہے جنت سے آئے وہ پتھر ہے؟ کہ نہیں۔ مقام ابراہیم ہے؟ نہیں۔ حجر اسماعیل ہے؟ نہیں۔ 70 نبیوں کی قبریں حجر اسماعیل میں؟ کہ نہیں۔ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں؟ نہیں۔ حضرت حاضرہ کی تاریخ ہے؟ نہیں۔ کیوں قسمیں کھا رہا ہے مکہ کی؟ اللہ پیغمبر سے منسوب چیزوں کا اتنا احترام کرتا ہے کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے شہر مکہ کی قسم اس لیے کہ میرا محمد تو یہاں رہتا ہے۔ وہ شہر قسمیں کھانے کے قابل جہاں پیغمبر رہے۔ پھر مکہ سے اللہ تمہیں مدینے لے جائے، اور مولی مقدس ان کو آمین کہنا سکھا۔ اللہ آپ کو مدینے لے جائے، مدینے میں مسجد نبوی، پیغمبر نے جو مسجد بنائی تھی، مسجد نبوی، نبی والی مسجد، چونکہ پیغمبر سے منسوب ہو گئی ہے نا مسجد، اتنا احترام اللہ نے اس کا لازم کر دیا۔ جو بندہ مسجد نبوی میں نماز پڑھے گا، ایک نماز کا ثواب 25,000 نمازوں کے برابر۔ صرف نبی کا احترام نہیں، جو شے نبی سے منسوب ہو جائے اس کا بھی احترام۔ چلو وہ مکہ اور مدینہ آپ کہہ رہے تھے ملک لیاقت صاحب بڑے پیسے لگتے ہیں، چلو آپ ادھر نہ جائیں، لاہور آپ، لاہور تو زیادہ پیسے نہیں لگتے، وہاں بادشاہی مسجد ہے، بادشاہی مسجد کے اندر ایک عجائب خانہ ہے، عجائب گھر ہے، وہاں ایک شیشے کا بہت بڑا سیف بنا ہوا ہے، اس کے اندر ایک پگڑا امامہ پڑا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ امامہ منسوب ہے پیغمبر کی طرف۔
یہ پیغمبر کا امامہ ہے، شاید پیغمبر کا امامہ ہے۔ جتنے مسلمان محب پیغمبر کا احترام کرنے والے وہاں جاتے ہیں نا، وہ شیشے کو ہاتھ لگا کے بوسے دے رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر وہ پگڑی پڑی ہے جو پیغمبر سے منسوب ہے، یعنی کپڑا منسوب ہو جائے پیغمبر سے، وہ کپڑا احترام کے قابل ہے۔ تو میں جھام والا میں اپنے معزز سامعین سے یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہوں نا، اگر امامہ پیغمبر سے منسوب ہو جائے، وہ امامہ احترام کے لائق ہے۔ جس گلیوں میں پیغمبر رہے وہ گلیاں احترام کے لائق ہے، تو وہ ہستیاں جن کی رگوں میں محمد کا لہو دوڑے، ہستیاں کتنے احترام کے ہستیاں کتنے احترام کے لائق ہوگی۔ حسین ابن علی، حسن ابن علی وہ عظیم ہستی ہیں جن کی رگوں میں پیغمبر کا لہو دوڑتا ہے۔ سید الانبیاء کہتے ہیں ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، ان کی جنگ میری جنگ، ان کی سلو میری سلو۔ پیغمبر فرماتے ہیں حسن و حسین صلب علی سے میرے فرزند ہیں، صلب علی سے ہیں لیکن ہیں میرے بیٹے۔ بہت بڑا احساس ہے۔ ادھر سے اللہ کہتا ہے خبردار، میرا رسول محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، ما محمد ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی کا باپ، قرآن میں کہا میرا نبی میرا محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، اور ادھر خود کہتا ہے یہ میرے بیٹے ہیں۔ تم مردوں میں سے کسی کا باپ بھی نہیں ہے، یہاں یہ کہتا ہے یہ میرے بیٹے ہیں، میں ان کا بابا ہوں۔ سمجھ آئی عظمت کیا ہے؟ تم کیا ہو اور وہ کیا ہے؟ تم میں سے کوئی اس کا بیٹا نہیں، تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ اللہ نے حسین ابن علی کو یہ مقام عطا فرمایا۔ حسین نانا کی گود میں بیٹھتے ہیں، یہ اعزاز بھی حسین کا مقدر ہے۔ اللہ اکبر، حسین کا مقدر ہے۔ کبھی نانا کے شانوں پہ سوار ہوتے ہیں، کبھی نانا کی پشت پہ سوار ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر نانا کی شانوں پہ سوار ہو جائے تو پیغمبر زلفیں تھما دیں، اگر نانا کی پشت پہ سوار ہو جائیں پیغمبر سجدہ لمبا کر دیں۔ اللہ اکبر، حسین اس ہستی، اگر سمجھ آ گیا ہے نا تو اب سنو، ایک جملہ سنو اور میں آگے بڑھوں، اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں۔ غور کرنا، ان بچوں کی طرف توجہ نہیں، میری طرف توجہ رکھیں۔ میں ان سے بلند جگہ پہ بیٹھ رہا ہوں، میرا چہرہ زیادہ آپ کے سامنے ہے۔ بچے ہیں، بچوں کا تو کام ہے نا توجہ کرنا، غور کرنا، جملہ لے کے جانا۔ امام حسن بڑی عظمتوں کے مالک ہے نا، حسین ابن علی بڑی عظمتوں کے مالک ہے نا، سیدہ شباب اہل سناؤ عظمت کیا ہے؟ حضرت آدم سے لے کے قیامت تک جتنے مرد جنت میں جائیں، آدم سے لے کے قیامت تک جتنے مرد جنت میں جائیں گے نا، صرف دو ہستیوں کو مستثنا کر لو، ایک محمد عربی کو، ایک علی ابن ابی طالب کو، دو ہستیاں نکال لو، جتنے جنت جائیں گے وہ حسنین کی ریت بن کے جائیں گے۔ مقام ہے، مقام اللہ نے عطا کیا۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما۔ پیغمبر فرما رہے ہیں حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کا بابا ان سے بہتر ہے۔ پیغمبر تو سب سے بہتر ہے نا، پیغمبر تو سب سے افضل ہے نا، پیغمبر تو سب سے اولا ہے نا۔ سید الانبیاء تو بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر نا، ایک محمد عربی کو نکال دو، ایک پیغمبر کہہ رہے ہیں ان کا بابا ان سے بہتر ہے، ایک علی کو نکال دو، پھر جتنے جنت جائیں گے نا۔ اب سمجھ آئی کتنا بڑا مقام ہے؟ جوانان جنت کے سردار، جوانان جنت کے سردار۔ ایک علمی لطیفہ بھی سنا دوں نا، علمی لطیفہ، جوانان جنت کے سردار۔ ایک بندے نے پیغمبر سے پوچھ لیا یا رسول اللہ یہ تو ہیں جوانوں کے سردار، ہم بوڑھوں کے سردار کون ہیں؟
کوئی بندے کوشش کرتے تھے چلو کوئی ٹو چین ہو جائے، چلو ٹوچ لگ جائے، کہ یا رسول اللہ بوڑھوں کا سردار کون ہوگا؟ پیغمبر نے فرمایا بڈھیاں جنت رہنا ہی نہیں، بوڑھوں نے جنت جانا ہی نہیں۔ جیسے آپ نے یوں کیا ہے نا، بوڑھے پریشان، اس دور کے بوڑھے بھی پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ یہ کیا ہوا، پھر ہمارا کیا بنے گا، ہم نے جنت نہیں جانا۔ جب دیکھا نا بیچارے پریشان ہو رہے ہیں، فرمایا گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، اللہ نے جب جنت بھیجنے کا ارادہ کرنا ہے نا، جب جنت جانے لگو گا، جنت سے پہلے اللہ تمہیں جوان کر دے گا، جوان ہو کے جنت جاؤ گے، جب جوان ہو کے جاؤ گے نا، میرے حسنین کی ریت بن کے جاؤ گے۔ بات سمجھ آئی؟ حسین بن علی اس عظمت کا معاملہ، جوانان جنت کا سردار، سارے جنت پر حسین کی سرداری، بہت بڑے بیٹے ہیں نا، بہت بڑے بیٹے ہیں نا۔ اب جملہ سنو، آج کی مجلس کا تاریخی جملہ میں کہہ رہا ہوں، غور کرنا۔ جس باپ کے پاس حسن و حسین جیسے بیٹے تھے، جس علی کے پاس حسن و حسین جیسے بیٹے تھے، حسن و حسین جیسے بیٹوں کے ہوتے ہوئے علی جیسا باپ جس بیٹے کی تمنا کرے اسے عباس کہتے ہیں۔ حسن و حسین جیسے بیٹوں کے ہوتے ہوئے علی جیسا باپ جس بیٹے کی تمنا کرے اسے عباس کہتے ہیں۔ اللہ نہیں، جس کا جھولا جبریل جھلائے اسے حسین کہتے ہیں، اور جس کا جھولا حسین جھلائے اسے عباس کہتے ہیں۔ ہم تو نسبتوں کو سلام کرتے ہیں بھائی۔ اسلام میں اگر نسبتیں نکال دی جائے نا اسلام سے، کچھ نہیں بچے گا۔ یہ سارا کا سارا اسلام نسبتوں کے مجموعے کا نام۔ یہ قرآن کو کیوں چنتے ہو؟ بولو، اللہ کا کلام، اللہ سے نسبت ہے نا، ہاں، اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہو تو اب چنے۔ اچھا اس کے خلاف کو کیوں چنتے ہو؟ خلاف گر جائے اٹھا کے چنتے ہیں، کیوں چنتے ہو؟ اس لیے کہ اس غلاف کو، اس کپڑے کو نسبت ہو گئی قرآن سے، ہے نا، نسبت کو سلام۔ کپڑے کو تھوڑے چنتے ہیں، کپڑے کو چننا ہو کسی کلاتھ ہاؤس پہ چلے جائیں، بڑے بڑے تھان پڑے ہوئے ہیں، ہاں، بڑے بڑے 20 گز کے تھانوں کو اٹھا کے بوسا دو بھائی، کپڑوں کو نہیں چنتے، اس نسبت کو سلام کرتے ہیں۔ یہ نہیں، نسبت کو سلام۔ پیغمبر سید الانبیاء اس لیے احترام کے قابل ہے کہ اللہ کے رسول ہے، اگر رسول خدا نہ ہو تو پھر ظاہر عام عرب کے عام آدمی ہے نا، ایسا ہی ہے، نسبتوں کو سلام ہوتا ہے۔ ہم بھی دنیا والوں کو سمجھاتے ہیں، خدا کے بندو ہم علم کے ڈنڈے کو بوسہ نہیں دیتے، ہم اس کپڑے کو تھوڑی بوسہ دیتے ہیں، ہم تو اس نسبت کو سلام کرتے ہیں جو اس علم کو غازی سے ہو گئی۔ شناخت ہوتی ہے بھائی بندوں کی، توجہ چاہوں گا میں، شناخت ہوتی ہے۔ میرے اس معاشرے میں غور کرو، میری مجلس کے بعد تبصرہ تو ویسے بھی ہوتا ہے مجالس میں، ہے نا، 40 سال ہو گئے مجھے مجلسیں پڑھتے ہوئے، 40 سال سے زیادہ۔ 79 میں پہلا محرم پڑھا تھا میں نے، اور اب ظاہر 21 ہو گیا ہے تو شاید 43 سال ہو گئے محرم پڑھتے ہوئے، 50 سال کے لگ بھگ ہو گئے دین پڑھتے پڑھاتے، ہے نا۔ مجلس کے بعد گنڈیریاں بیچنے والا تبصرہ کرتا ہے، کیسی مجلس پڑھی؟
مجلس کے پاس اور فیل ہونے کا معیار گڈیریاں بیچنے والا کرے گا، آج کیسی مجلس پڑھ کے چلے گئے، یہ ستم ظریفی ہے۔ مجلس سے یہ نکال پاس اور فیل ہونا، پھر تجھے کوئی بتائے حسین کا مقصد کیا تھا۔ اللہ، اس معاشرے میں بندوں کی شناخت یا باپ کے نام سے ہوتی ہے، یا قبیلے کے نام سے ہوتی ہے، یا کاروبار کے نام سے ہوتی ہے۔ میں پرسے سے آتا ہوں، کچھ دوستوں کو جانتا ہوں، کچھ کے ساتھ تعلق ہے، کوئی نیا بچہ بیٹھا ہو، میں پوچھوں یہ بچہ کون ہے، کیسے سمجھاؤ گے؟ یا کہو گے فلاں کا بیٹا ہے، یا کہو گے یہ چودھری صاحب ہے، یہ ملک صاحب ہے، یہ چٹھا صاحب ہے، یہ عوان صاحب ہے، قوم اور قبیلے کے نام سے، یا بزنس کے نام سے، یہ زمیندار ہے، یہ افسر ہے، یہ دکاندار ہے، یہ کارخانہ دار ہے۔ دنیا میں بندوں کی شناخت یا والد کے نام سے ہوتی ہے، یا قبیلے کے نام سے ہوتی ہے، یا کاروبار کے نام سے ہوتی ہے۔ تمہیں اللہ نے عزت ہی کتنی دی ہے اس معاشرے میں، بحیثیت قوم ہماری شناخت یا حسین کے نام سے ہوتی ہے یا علی کے نام سے ہوتی ہے۔ یہ کون بیٹھے ہیں؟ ابھی آنکھ بندہ آ جائے جو مجلس کے مفہوم سے نا واقف ہو، پوچھے یہ کون بیٹھے ہیں؟ وہ کیا کہیں گے؟ آپ چٹھا صاحب بیٹھے ہیں، ملک لیاقت صاحب بیٹھے ہیں، ملک صاحبان ہیں، شاہ صاحبان ہیں، چودھری صاحبان ہیں۔ نہیں، وہ کہیں گے اندر حسین والے بیٹھے ہیں۔ بہت بڑا اعزاز ہے نا، ہماری شناخت حسین کے نام سے ہونے لگی نا، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ توجہ کرنا، ہماری نسبت ہو گئی حسین ابن علی سے، ہماری شناخت ہونے لگی حسین ابن علی کے نام سے، ہمارا تعارف ہونے لگا حسین ابن علی کے نام سے۔ یہ آج کی مجلس کا دوسرا پیغام دے رہا ہوں، یہ اعزاز اللہ نے ہمیں عطا کیا، ہماری شناخت حسین کے نام سے ہونے لگی۔ اور نوجوانوں، غیرت مند لوگ، غیور قومیں نسبتوں کے تقدس کو پامال نہیں کرتی۔ غیرت مند لوگ نسبتوں کے تقدس کی حفاظت کرتے ہیں۔ کس سے منسوب ہو گئے ہو؟ کس سے تمہارا تعلق ہے؟ کہتے ہیں یہ کربلا والے ہیں، یہ حسینی ہیں، یہ علوی ہیں، یہ کربلائی ہیں، یہ جعفری ہیں۔ منسوب جن سے ہو گئے ہو نا، وہ کہتے ہیں ایسا کام نہ کرنا، غلط کام تم کرو بدنام علی ہو جائے۔ منسوب کن کے ساتھ ہے؟ اللہ نے ہم پر احسان کیا، اللہ نے ہم پر لطف کیا نا، اللہ نے عظیم رہبر، عظیم پیشوا ہمیں عطا فرمائے، جن میں ایک حضرت ابوالفضل العباس۔ یہ ہم کہہ رہے تھے یار ہم کوئی پاگل لوگ ہیں، ہم کوئی پاگل قوم ہیں، دنیا میں سب سے عقل مند قوم ہم نے ان کا دامن پکڑا ہے، جو ان کا ہو جائے نا جنت اس کی ہو جاتی۔ بڑے عقل مند ہیں، بڑے عقل مند ہیں نا۔ ہاں صرف یہ ہے شناخت ہوتی ہے نا، پتہ کیسے چلتا ہے اس کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ تو میرے معصوم فرماتے ہیں ہمارے شیعہ وہ ہوتے ہیں، ہمارے شیعوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہماری خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں، ہمارے دکھوں میں مغروب ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے شیعہ کی نشانی ہے۔ پوچھا کسی نے مولا یہ کیا وجہ ہے؟ آپ کا ذکر ہوتا ہے تو رونے لگ جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو ہو جاتے ہیں۔ پتہ کیوں؟ امام نے کیا فرمایا تھا کہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہمارا حصہ ہیں، ہماری فاضل طینت سے پیدا ہوئے ہیں، جو دکھ ہمیں پہنچتا ہے نا وہ انہیں بھی پہنچتا ہے، اس لیے روتے ہیں۔ ہم اپنے لباس بدل کے نا صرف لوگوں کو یہ بتاتے ہیں ہمارا جن سے تعلق ہے نا، آج کل وہ دکھی ہے۔ کرنا کیا ہے؟ اس لباسوں میں کیا پڑا ہے؟ ہم صرف اپنے آپ کو شو کرتے ہیں ہمارا تعلق کس گھرانے سے ہے، ہمارا تعلق ان سے۔ آج کل وہ دکھی ہیں، جب دکھ کے دن ہوتے ہیں نا تو لباس کالے پہن لیے جاتے ہیں تاکہ دکھ کا اظہار ہو، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوتا۔ لوگ احتجاج میں کالیاں پٹیاں باندھتے ہیں
چھوٹے موٹے ظالم کے خلاف احتجاج کرنا ہو نا تو بازوؤں پہ پٹیاں باندھی جاتی ہیں، یزید جیسے ظالم کے خلاف احتجاج کرنا ہو نا تو پورا لباس سیاہ پہنا ہے۔ ایک احتجاج ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم پر احسان کیا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آل محمد کے گھرانے میں بڑے بڑے باوفا لوگ تھے۔ اللہ نے مولا امیر کو بھی وفادار خاتون عطا فرمائی، بڑی باوفا، حسرت تھی میرے مولا کی۔ اپنے بھائی عقیل سے کہا، عقیل بھائی آپ عرب کے نسب سے اچھی طرح واقف ہیں، کوئی گھر تلاش کر، گھر مجاہد ہو، میں ادھر شادی کروں، اللہ مجھے ایک بیٹا دے، جیسے میری زندگی نبی کے ساتھ گزری ہے نا، میرے اس بیٹے کی حسین کے ساتھ گزر گئی۔ حضرت عقیل نے مشورہ دیا کہ فاطمہ کلابیہ سے شادی کر لو، وہ گھرانہ سارا بڑا شجاع گھرانہ ہے۔ شادی ہو گئی نا، لکھا مورخین نے، جب شادی ہو کے آئی نا، سیدھی دروازے پر، بطور کے دروازے پہ رک کے جناب فاطمہ کلابیہ نے کہا، رخ کر کے بنت پیغمبر کی قبر کی طرف، زہرا بی بی گواہ رہنا، میں تیرے گھر تیری سوتن بن کے نہیں، تیرے بچوں کی نوکرانی بن کے۔ بڑی باوفا خاتون تھی۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد نا امیر المومنین گھر سے باہر تھے، واپس آئے ہیں نا، بی بی نے ہاتھ پکڑا، مولا ذرا بیٹھو نا، بی بی کا نام بھی فاطمہ تھا نا، کہ مولا مجھے فاطمہ کہہ کے نہ پکارا کرو۔ کہ فاطمہ کیا یہ تمہیں نام اچھا نہیں لگتا؟ کہ نہیں مولا نام تو بہت اچھا ہے، جب آپ مجھے فاطمہ کہہ کے پکارتے ہیں نا اور پھر باہر نکل جاتے ہیں نا، آپ گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، یہ حسین اور زینب دونوں بہن بھائی دیر تک ماں کو یاد کر کے روتے رہتے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مولا مجھے فاطمہ کہہ کے نہ پکارا کرو، انہیں ماں یاد آتی ہے۔ یہاں مولا نے یہ کنیت عطا فرمائی، آج کے بعد ہم آپ کو ام البنین کہہ کے پکاریں گے۔ ام البنین عربی میں کہتے ہیں اسے جو بیٹوں کی ماں ہو۔ حضرت ام البنین کو اللہ نے بیٹی نہیں دی تھی، 4 بیٹے عطا فرمائے تھے، عباس، عبداللہ، جعفر، عثمان، چاروں کے چاروں کربلا میں اپنے بھائی حسین پہ قربان ہو گئے تھے، کوئی نہیں بچا نا۔ واقعہ کربلا کے بعد یہی بی بی جنت البقیہ کے دروازے پہ آتی اور کہتی، یا اہل یثرب، او مدینہ والو، اب مجھے ام البنین نہ کہا کرو۔ ام البنین اسے کہتے جو بیٹوں کی ماں ہو، میرا کون بچ گیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت عباس علمدار جو اللہ نے بڑا بیٹا عطا کیا نا ام البنین کے بطن سے، یہ آس تھی بیبیوں کی۔ میں نے مکتل میں پڑھا ہے، مدینے سے لے کے مکہ تک، مکہ سے لے کے کربلا تک، جہاں یہ قافلہ رکتا تھا نا، کوئی خیمہ علی اکبر لگاتے تھے، کوئی خیمہ شہزادہ قاسم لگاتے تھے، کوئی اور جوانان بنی ہاشم خیمہ لگاتے، بی بی زینب کا خیمہ حضرت عباس لگاتے تھے، اتنا بڑا خیمہ لگاتے تھے۔ بی بی کا اونٹ اس خیمے کے اندر بیٹھتا تھا تاکہ کوئی بی بی کو اونٹ سے اترتے ہوئے نہ دیکھے، کوئی سوار ہوتے ہوئے نہ دیکھے۔ سوار اندر خیمے کے اندر سوار کرتے، خیمے کے اندر محمل سے اتارتے تھے۔ میں کہوں گا غازی 10 محرم تک تو یہ اہتمام کیا، کاش تو شام غریبہ کو ہوتا، اسی بہن کو دیکھتا جس کی چادر لٹ گئی تھی، جلا ہوا ایک علم اٹھا کے بچوں کو سلا کے کہہ رہی تھی، الحافظ والحفیظ۔ کیا ہوا جو عباس نہیں، بچوں سو جاؤ، زینب تمہارا پہرا۔ اللہ اکبر۔
بہت وفاتنا عباس، بس دو جملے عزادارو، اللہ آپ کے آنسوں کو قبول کرے، اللہ بانی مجلس کے دلی حاجات کو پورا فرمائے، ان کے مرحومین پہ رحمت فرمائے۔ پورے کربلا میں میں نے مقتل کو بڑی تفصیل سے پڑھا ہے، جتنی ہستیاں خیمے سے الوداع کر کے نکلی ہیں نا، میری بیویوں نے ان کا نام لے لے کے الوداع کیا۔ علی اکبر گئے، وَقَوَا اکبرہ وَعَلِیہ، جب قاسم گئے ہیں نا تو وا قاسمہ وا حسنہ کی صدائیں بلند ہوئی ہیں، لیکن مقتل والے لکھتے ہیں جب غازی الوداع کر کے جانے لگا نا، بیویوں نے وا عباس آقا نعرہ بلند نہیں کیا، سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی تھی واہ حجابہ، ہائے ہمارا پردہ، ہائے ہمارا پردہ۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا خوئی جب کربلا زیارت کے لیے جاتے نا، پہلے حضرت عباس کی زری پہ جاتے، مسنون منقول زیارت نامے کے بعد دو جملے کہا کرتے تھے۔ پہلا جملہ کہتے السلام علیکہ یا حجاب زینب، اے پردہ زینب کا پردہ میرا سلام۔ دوسرا کہتے السلام علیکہ یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی عباس میرا سلام۔ بیویوں نے واہ حجابہ کی صداؤں میں حضرت عباس کو الوداع کیا۔ پانی لینے کی ذمہ داری تھی عزادارو، میرے مولا گئے، 4000 کا لشکر فرات کے کنارے پر قبضہ کیے ہوئے تھا، میرے مولا نے سب کو ہٹایا، فرات پہ قبضہ کیا۔ 3 دن کے پیاسے خود بھی تھے، گھوڑا بھی پیاسا تھا۔ عزادارو میرے مولا نے چلو لیا پانی کا، ایک دفعہ بلند کر کے نا کوفہ کی طرف رخ کیا اور ایک جملہ کہا بابا علی مجھے 21 رمضان کی رات والی وصیت یاد ہے۔ 21 رمضان کی رات میرے مولا نے حضرت عباس کو گلے لگا کے وصیت کرتے ہوئے کہا تھا یا بنیا ایاک وان تشرب الماء اخوک واطفالہ عطشانا، میرے لال عباس اس وقت تک کربلا میں پانی نہ پینا جب تک حسین کے بچے پیاسے ہوں۔ کہ بابا مجھے تیری وصیت یاد ہے، عباس اس وقت تک پانی نہیں پیے گا جب تک سکینہ پیاسی ہے۔ مشق لے کے چلے عزادارو، چلے واپس مشق لے کے۔ اب کوشش یہ ہے یہ مشق خیمے میں پہنچ جائے۔ ظالموں نے گھیرنا شروع کیا، عزادارو گھیرتے ہوئے ایک ظالم نے دائیں بازو پہ وار کیا، دائیں بازو قلم ہوا، بڑی تیزی سے مشق کو بدلا، بائیں بازو پہ وار ہوا، بائیں بازو قلم ہوا۔ اب کوئی اور راستہ تو تھا نہیں، عباس نے مشق کے تسمے اپنے منہ میں لیے، مشق کو بچانے کی کوشش کی، گھوڑے کو دوڑانے کی کوشش کی، کسی طرح پانی خیموں میں پہنچ جائے۔ عزادارو ایک ظالم نے تیر مارا جو مشق میں پیوست ہو گیا، پانی بہنے لگا، عباس کی آس ختم ہوئی، مشق چھوٹنا تھا، ایک تیر میرے مولا کی آنکھ میں آ کے لگا، ہاتھ تو سلامت نہیں تھے، میرے مولا کیسے نکالتے؟ جہاں والوں میرے مولا جھکے، گھٹنوں کے ذریعے سے تیر نکالنا چاہا، ایک ظالم نے گرز مارا، میرے مولا کے سر پہ لگا، وہیں پہ کہا السلام علیکہ یا اخا یا ابا عبداللہ، مولا میرا سلام۔ پورے کربلا میں یہ پہلی منزل ہے جہاں حسین اپنی غربت کا قصدہ پڑھتے ہوئے اٹھتے ہوئے کہتے الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی، ہائے میرے ہیلے ختم ہو گئے، ہائے میرا عباس چلا گیا۔ گئے تیزی کے ساتھ جہاں میرے مولا اریڑیاں رگڑ رہے تھے، ایک جملہ کہا اے میرے بھائی حسین، ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں ریت اور خون ہے، ذرا آنکھ صاف کر، میں آخری مرتبہ بھائی کی زیارت کروں۔ حسین نے آنکھ صاف کی، زیارت کی۔ عزادارو صرف ایک جملہ کہا بھائی صبح سے جو شہید ہوا ہے نا، ساروں کی لاشیں خیمے لے گئے ہو نا، میری لاش خیمے میں نہ لے جانا۔ غازی کیوں؟ فرمایا استحی من ابنتک سکینہ، میں پانی لینے آیا تھا، مجھے سکینہ سے شرم آتا ہے۔ عزادارو مقتل والوں نے لکھا، روح نے پرواز کیا، میرے مولا نے علم اٹھایا، خیمے کی طرف چلے،